رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ جی ویلکم بیک۔ اب وہ سیگمنٹ آ گیا ہے جس میں ہم آپ کو جو انسپائرنگ سٹوریز ہوتی ہیں اور ایسے لوگ جو اس معاشرے میں لوگوں کو نہ صرف انسپریشن دے رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کے لیے آسانیاں اور ان کی زندگیوں کو مقصد فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ٹوڈیز انسپائرنگ سٹوری میں آپ کو بتاتی چلوں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان، یہ جو صاحب ہیں یہ ایجوکیشن کے حوالے سے اس فیلڈ کے اندر بہترین کام کر رہے ہیں۔ جو لیس پریویلیجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت خوبصورتی سے، بہت ڈیلیجنٹلی ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور ون آف دا لارجسٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک ان پاکستان ود اے ٹرن اوور آف اوور PKR 800 million in 2019. Ghazali Education Trust is currently running 700 plus schools across Pakistan with a specific or special focus on rural area. تینوں ذات ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں، سید عامر محمود جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اس ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام علیکم۔ ہاؤ آر یو؟ جی فائن الحمدللہ۔ ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، یہی ہمارا موضوع ہے اس دفعہ رمضان کی ٹرانسمیشن کا، کہ علم کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اور آپ نے جس طرح سے یہ ایجوکیشن ٹرسٹ، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے یہ آپ کام کر رہے ہیں پچھلے 25 سالوں سے، سو کیا آئیڈیا تھا، کیا انسپریشن تھی، اور کس طرح سے اس کام کا، نیک کام کا آغاز؟ بس اس میں جس طرح یہ رمضان المبارک کی نشریات بھی ہیں، بالخصوص جو ہے تعلیم ہمارا فوکس رہا ہے، ہمارے دین کا بھی فوکس رہا ہے اس کے اندر، اقرا سے اس کا آغاز بھی ہوا۔ تو ہمیں لگتا تھا کہ پاکستان میں بالخصوص جو ہے ہم بہت ترقی کر سکتے تھے، بہت آگے جا سکتے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے، اور جو ہم لوگ شروع کر رہے تھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ شاید ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور جب تک ہم اس میں کام نہیں کریں گے تو شاید ہم ترقی یافتہ، خوشحال ہونا، یا اچھا اسلامی پاکستان بننا، یا نیا پاکستان بننا، یا ایشین ٹائیگر بننا، شاید کوئی بھی خواب ہم پورا نہ کر سکیں۔ تو اس خواب کی تکمیل جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 100% خواندگی کا ہدف جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو جب اس پر ہم نے سوچا تو ہمیں لگا کہ ہمیں کہاں سے آغاز کرنا چاہیے اس کام کا۔ تو ہمیں لگا کہ شہروں میں تو پھر بھی حکومت پہنچ جاتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی جو ہے پک کر لیتا ہے، لیکن جو دیہی علاقے ہیں، دور افتادہ علاقے ہیں، کہ جہاں پر حکومت کے لیے بھی پہنچنا مشکل ہو رہا ہے ڈیو ٹو ریسورسز کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی موٹیو نہیں ہوتا وہاں پر جانے کا، تو ہم ان علاقوں کو اپنا ہدف بنائیں اور وہاں سے ہم تعلیم کا آغاز کریں۔ پھر یہ بھی تھا کہ ہم لوگ سب خود گاؤں دیہاتوں سے آئے ہوئے تھے اور شہروں میں آ کے ہم نے تعلیم حاصل کی اور زندگی کے میدانوں میں آگے بڑھے، تو ہمیں لگا کہ شہر اور دیہات کی تفریق بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ضرورت ہے کہ ریسورسز کا رخ جو ہے شہروں سے دیہی علاقوں کی طرف کیا جائے۔ اور ہمیں یہ بھی لگا کہ پاکستان کو اس وقت جو کوئی خوبصورت چیز دی جا سکتی ہے اور جو اس کی نوجوان نسل کو دی جا سکتی ہے، جب ہم کہتے ہیں 65% جو ہے ہمارے پاس یوتھ ہے، تو اسے کیا سب سے بہترین چیز دی جا سکتی ہے، تو ہمیں لگا کہ تعلیم سے بہتر کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا جو دیا جائے اس کے اندر نا۔ سو ہم نے پھر یہ پلان کیا کہ ہم دیہی علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ تو گیٹ نے پہلے ریسورسز بھی ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں تھے، ہم سب یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے تھے اور اپنی جاب یا کاروبار میں لگے تھے، تو ہم نے ایک استاد ایک کلاس سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ استاد ایک کلاس اور یہ ہم نے یہ جو وسطی پنجاب ہے، سرگودا، فیصل آباد، ان کے جو دیہی علاقے ہیں یہاں سے ہم نے پہلے آغاز کیا۔ 22 ٹیچر ہم نے سلیکٹ کیے، ان 22 ٹیچرز کو ٹریننگ دی اور انہیں کہا کہ وہ فلاں فلاں کمیونٹی میں چلے جائیں، جہاں قریب کوئی گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول موجود نہیں ہے، 1997 کی بات ہے، اور وہاں پر بھی کمیونٹی سے کوئی کمرے خالی لیں اور وہاں سے اسکول کا آغاز کریں۔ تو ہم کس کا تھا یہ آئیڈیا ہم دوستوں کا اجتماعی آئیڈیا تھا اس کے اندر نا، اور اس طرح پھر ہم نے کوئی 22 ٹیچر اور 500 بچے 1997 میں ہم نے انرول کیے اس زمانے میں۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ آج 1 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، ہم 700 تعلیمی ادارے پاکستان کے دیہی علاقوں میں بنا چکے ہیں، اور اس میں 100,000 بچے، اور یہ تمام بچے جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پور فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جہاں وسائل کم ہیں، بمشکل 100 یا 200 روپے پر ڈے انکم والے فیملی سے تعلق رکھنے والے یہ بچے ہیں جو ہمارے اسکولوں میں جو ہے
وہ تعلیم حاصل کریں. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز تھا اور یہ اس کی یہاں تک پہنچنے کا سلسلہ. بیوٹیفل. خیر دس از این انٹروڈکشن, مگر مزید بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو ہم جاننا چاہیں گے. اچھا عامر صاحب, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے اور ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں یا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اگر اس کو دیکھا جائے تو پرائیویٹائز جو یہ سیکٹر ہے اس نے ایک برانڈ کی صورت اختیار کر لی ہے. برانڈ سے مراد جس طرح ہم برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں, تو اب آپ کو کپڑوں سے زیادہ اسکولس کے بل بورڈز اور ایڈورٹیزمنٹ ٹیلی ویژن اور ہر جگہ اپنے سوسائٹی میں نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو ایک جو میننگ تھا نا ایجوکیشن کا, وہ بہت کم نظر آ گیا. ایک تو میں چاہوں گی اس پہ ضرور آپ اپنا جو آپ کی رائے ہے وہ ضرور دیجیے. مگر جب تمام دنیا اس طرف آ رہی ہے کہ ایک برانڈڈ اور پیسہ کمانے کا آپ نے ذریعہ بنا لیا ہے, اس ٹائم پہ آپ دوست اکٹھے ہو کے یہ سوچ رہے تھے کہ ایک آپ ٹرسٹ ڈیولپ کریں. تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹرسٹ کی طرف تب آتے ہیں یا تو آپ کا کوئی فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہو یا کوئی ایسا سانحہ ہو گیا ہو یا کسی کی کوئی خواہش ہو. سو واٹ ٹریگرڈ یو؟ بالکل آپ نے صحیح کہا آپ نے کہ پرائیویٹائزیشن کا ایک الگ پورا موضوع ہے, اور خاص طور پہ تعلیم میں جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں, اس پر بھی بات ہونی چاہیے. ایک تو بنیادی طور پہ ہمارے ذہن میں تھا کہ چونکہ ہم جو لوگ دوست اکٹھے ہوئے تھے سب کا تعلیم سے تعلق تھا. مثلا جیسے میرے والد صاحب ایک استاد تھے گاؤں کے نا, ٹھیک ہے, اور اس طرح اور باقی لوگ بھی. تو ہمارا ایک بیک گراؤنڈ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ تعلیم فرد کو بدلتی ہے, تعلیم خاندان کو بدلتی ہے, تعلیم معاشرے اور جو ہے پوری ریاست کو بدل سکتی ہے نا. تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے خاندانوں کو, بہت سے خاندان ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو دولت میں بہت آگے تھے لیکن وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکے. کاروبار کے اندر, کاروبار کے جب حالات بدلے تو ان کے پاس کچھ نہیں رہا اس کے اندر نا. تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے چیز تھی. تو ہمیں لگا کہ ایک تعلیم ایک ایسی چیز ہے. اب پھر پوری دنیا کا مطالعہ ہمارے سامنے تھا کہ اگر ہم کوئی غربت بھری زندگی میں کچھ کمی لا سکتے ہیں تو وہ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہو سکتا ہے. اگر ہم کسی معاشرے کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں تعلیم ایسی چیز ہوگی. اگر معاشرے کے اندر ہم خوشگوار رویے پروان چڑھانا چاہتے ہیں, ہم انتہا پسندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں, ہر چیز کا راستہ تعلیم سے ہو کر گزرے گا, قلم اور کتاب سے ہو کر گزرے گا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے, لیکن یہ مشکل کام بھی ہے, بہت مشکل ہے. اس کی وجہ جو آپ نے جب شروع کیا 22 ٹیچر 22 سینٹر, ایک تو وہ کہنے کی بات ہے چونکہ دیکھیں باقی جو چیریٹی ہے وہ بڑی انسٹنٹ چیریٹی لوگ کرنا پسند کرتے ہیں. ہم اپنی ماسی کو پیسے دے دیں گے کہ کیونکہ وہ ہمارے سر پہ سوار ہے, آپ کہتے ہیں دو اس کو تاکہ, اور اس کو 100 کام بھی اس سے مجھے پڑتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے اندر بڑا گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہوتا ہے. تو اچھا وہ چل رہا ہوتا ہے, آپ گھی کے ڈبے تقسیم کرتے ہیں, کمبل بانٹتے ہیں, یا پھر آپ کہتے ہو کہ جی جس میں ہماری کوئی نمود و نمائش, اچھا فوری آپ کو ثواب, انسٹنٹ ثواب, جنت مل جائے گی, مسجد بنا دیں, سنگ مرمر لگا دیں. اچھا لیکن جو تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے یہ ذرا یہ ایک لانگ ٹرم ہے. ایک بچہ جس کو آپ نے اڈاپٹ کیا کہ میں ایک آرفن بچے کو, ایک نیڈی بچے کو تعلیم دلانا چاہتی ہوں, وہ KG میں ہے, کلاس 1 میں ہے, 2 میں ہے, اب وہ کب میٹرک کرے گا, کب وہ انٹر کرے گا, کب وہ BA کرے گا, کب وہ معاشرے کا کارآمد شہری بنے گا, کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک والا معاملہ ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم ایک کمٹمنٹ ریکوائرڈ ہے اس کے اندر, تعلیم کے اندر نا. تو اس لیے اس چیریٹی میں لوگ کم آ پاتے ہیں اس کے اندر, اس میں جو مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے. اچھا پھر اسکول ایک سیریس بزنس ہے جس میں ایک بچہ آتا ہے, اس کا پوری فیملی اٹیچ ہے, اس کی تعلیم کا سلسلہ ہے, اور تعلیم میں کوالٹی تعلیم ہونی چاہیے. چاہے وہ غریب بھی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پینٹ شرٹ پہن کے ٹائی لگا کے انگریزی بولتا ہوا جائے. ایک غریب کا بھی خواب ہے کہ وہ اس کو, تو لوگ اس کو ایک سیریسلی لیتے ہیں. تو وہ ایک فارمل ایجوکیشن ہے, اس میں بلڈنگ ہے, اس میں یونیفارم ہے, اس میں چوکیدار ہے, اس میں ٹیچر ہے, ان کا منتھلی یوٹیلیٹیز ہیں, ان کی سیلری. تو یہ ایک پورا آسان کام نہیں, اس لیے اس کو کرنا ایک مشکل کام ہے. لیکن اس کے بغیر ہم جسے کہہ سکتے ہیں جی. اچھا جب چیلنجز یہ سارے آئے, جب آپ نے کہا کہ وہ سارے معاملات کرنے, ہر چیز کو دیکھنا, ہر جو آپ کا ایریا ہوتا ہے, تو ان چیلنجز کو آپ نے کیسے کوپ اپ کیا؟ بیکاز آپ اچھا سوچ لی, آپ چلیں وہ بنیاد بھی ڈال دیتے ہیں, مگر پھر کنٹینیوسلی اس اسٹرگل کو لے کر چلنا, وہ کیا ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات آپ درست ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سانس پھولنے لگتا ہے اور راستہ مشکل لگتا ہے, چونکہ منزل ذرا دور ہے.
اور یہ جو کچا راستہ ہے اس کو پکا کرنے میں، اس شاہراہ کو آگے تک لے جانے میں کافی محنت لگتی. لیکن یہ کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ کام کم لوگ کر رہے ہیں، اور پھر دیہی علاقوں میں تو کم ہی لوگ جا رہے ہیں. یہ بات میں 1997 کی کر رہا ہوں. اس وقت پرائیویٹائزیشن بھی بہت زیادہ نہیں تھی اس وقت نا. تو اس وقت جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ یعنی تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں لگا کم لوگ ہیں، ہمیں اس میں رہنا چاہیے اس کے اندر نا. یہ بات بالکل درست ہے کہ مشکل تھا اور ریسورسز کا حصول مشکل تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ لوگوں کو جو ہمیں سوسائٹی میں ایک ڈپریشن فیل ہوتا ہے اور سوسائٹی میں ہمیں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے ڈیفیسٹ ہوا ہے. لیکن جب بھی کوئی فرد، جب بھی کوئی ادارہ، جب بھی کوئی جماعت ان کے ٹرسٹ پر پورا اتر جائے تو لوگ جان و مال سے اس کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ صرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ جو لوگوں کو مایوس کرتا ہے. لیکن اگر آپ پہ اعتماد قائم ہو گیا، میرے اوپر اعتماد قائم ہو گیا اور ہم نے ان کے اعتماد کو دھوکہ نہ دیا تو پھر آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ پھر پاکستانی وہ آپ کو نہیں چھوڑتے. اب دیکھیے کووڈ گزرا ہے، کووڈ 2 سال. ابھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کووڈ میں آپ نے کیا کیا. ہم نے کہا ہم تو جن جگہوں پر پڑھاتے ہیں بھائی وہاں تو لائٹ نہیں آتی، تو کمپیوٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے اسکولوں میں. گاؤں کے اسکول ہیں، چھوٹے اسکول ہیں ان کے تو. لیکن اس کے باوجود ہم کھڑے رہے ہیں اور جب اسکول کھلے ہیں تو ہمارے ہر اسکول میں نے ہر جگہ جا کے خود دیکھا، میں نے فیڈ بیک لیا، بچوں سے بھرے ہوئے ہمارے اسکول نا. تو مجھے یہ لگا کہ اور لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، لوگوں نے کہا کہ ریسورسز ہمیں دیتے رہے وہ کہ ہم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں کھڑا رکھتی ہے کہ اس معاشرے میں خیر بہت زیادہ موجود ہے، اور جب بھی لوگوں کو آواز دی جاتی ہے اور سنسیئرلی اگر آواز دیں تو لوگ اس اذان کے اوپر لبیک کہتے ہیں. کوئی کی ورڈ اگر ہم یہاں پہ کہیں تو وہ ہے امانت داری. جب آپ سچائی اور امانت داری کے ساتھ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. اچھا، آپ کا یہ جو 25 سال کا سفر ہے اس میں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کتنا آپ تبدیلی دیکھتے ہیں؟ یہ جو دیکھیں 700 انسٹیٹیوٹس بنانا، اٹس ناٹ اسمال تھنگ، اٹس اے بگ ہیوج اچیومنٹ الحمدللہ. اور وہ بھی ٹرسٹ کہ ظاہر ہے آپ اگر گاؤں میں آپ نے کھولا ہے ایک اسکول تو آپ تو پیسے بھی نہیں زیادہ لے سکتے، اور بہت ساری ایسی جگہ ہوں گی جہاں سے آپ لیتے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. 50% بچے پے نہیں کر سکتے، تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو جو یہ آئی ہے، چینج آیا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے، کیا کیا اچیومنٹس آئی ہیں، اینڈ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے، ایک جو ہمارے ذاتی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ایک فلفلمنٹ آتی ہے ہمارے جب ہم اپنے بچوں کو. ابھی کل پرسوں میں ایک بچے سے بات کر رہا تھا، وہ یونیورسٹی آف بداپسٹ میں ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں غزالی کے فلاں اسکول سے پڑھتا ہوا اور میں یہاں بداپسٹ میں ہوں، اور آپ لوگ سارا ہمارا خرچہ برداشت کرتے رہے، چیزیں دیتے رہے اس کے اندر نا. اس طرح ایک بچہ جو ہے لمس سے، اس کی میرے پاس ہوا ایک کیس اسٹڈی آئی کہ وہ لمس کے انجینئرنگ میں ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہا ہے اور غزالی ٹرسٹ نے اس کو سپورٹ کیا اور وہ وہاں تک جو ہے تو ایک ہمیں سینس آف اچیومنٹ ہمیں ملتی ہے. اس کا تو کوئی نیم البدل ہی نہیں. اچھا، اسی طریقے سے عروج آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہم جب دیہی علاقوں میں کام کرنے گئے تو ہمیں وہاں یہ لگا کہ ہر ہمارے دیہات کے اندر جہاں غزالی کا اسکول پہلے سے موجود تھا تو ہمیں جب تھوڑا سا معلوم کیا تو ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ وہاں پر اسپیشل بچے موجود ہیں، جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنج بچے موجود ہیں. تو ہر گاؤں میں 10 سے 15 بچے یا بچیاں آپ کو لازماً مل جاتے ہیں. لیکن آپ خود تھوڑی دیر یہ دیکھیے کہ ہم پچھلے 70 سالوں میں ان بچیوں کے لیے کوئی چیز نہیں کر سکے، کیونکہ جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے وہ میکسیمم تحصیل ہیڈ کوارٹر تک ہے تعلیم کا، اس سے نیچے کوئی نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی غریب کے گھر میں جو کہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے اور غریب بھی ہے، کوئی بچہ یا بچی ایسا ہوتا ہے جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہو تو اس کے پاس کیا راستہ ہے کہ وہ کیا کرے اس کے ساتھ، اس کو سمجھ بھی نہیں. تو غزالی ٹرسٹ نے یہ کیا تھا کہ ایک اور ہمارا ایک ویلیویٹڈ پروگرام ہے، اسے ہم RIEP کہتے ہیں، رورل انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام. تو ایسے اسپیشل بچے کہ جو ان کو اپنے اسکولوں کے اندر ہم لے آتے ہیں اور ان کو پڑھانے کا ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے ہم نے اس کے اندر. جی بچے ہیں انہیں ہم پڑھاتے ہیں اپنے اسکولوں میں، اپنے نارمل اسکولوں میں نا. تو اس میں یہ ہوا کہ جو میں آپ بتا رہی تھی کیا سینس آف ہے. ابھی گزشتہ سے میں رپورٹ مانگ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہوگا جس طرح
یہ بیماری ہوتی ہے, اگر بیماری کو آپ جتنی جلدی ٹیکل کر لیں تو وہ بہتر ہو جاتی ہے, اور نہیں ٹیکل کریں گے تو سیویئر ہوتی چلی جاتی ہے. ڈسیبلٹی بھی ایسے ہی ہے, اگر آپ ارلی انٹرونشن کر لیں گے تو کچھ نہ کچھ کی لائف پہلے سے بہتر ہوتی چلی جائے گی نا. تو ہمارے پاس ایسے بچے بھی آتے ہیں جو بارڈر لائن پہ ہوتے ہیں ڈسیبلٹی کی نا, ڈسیبلٹی کی بارڈر لائن. اس میں جو ہم موسٹلی ہم کیٹر کرتے ہیں وہ مینٹل ریٹارڈڈ بچے جو ہیں ان کو زیادہ ہم کیٹر, وہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے اس کے اندر. تو ایسے بچے جو بارڈر لائن پہ تھے, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو جب لیا اور اپنے اسکولوں میں لے گئے, اور اس کے بعد اس میں سے مجھے رپورٹ ملی اور میں ان سے ملا, 70 بچے ایسے ہیں جو پچھلے 5-7 سال کے اندر جو ٹھیک ہو کے اب نارمل بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اگر یہ ہم نہ ان کو پک کرتے وہاں گاؤں سے اور اسکولوں میں نہ لے کر آتے تو ان کی ڈسیبلٹی سویئر ہوتی چلی جاتی نا, بہت شدید. جیسے اگر آپ ایک بچے کا اگر ہاتھ مڑا ہوا ہے, آپ فزیوتھیراپی نہیں کرتے رہتے اس کے ساتھ, تو وہ ساری عمر کے لیے اس کا رہ گیا. لیکن میں بھی کوئی 1 سال کی تھوڑی سی ایکسرسائز کے نتیجے میں اس کا ہاتھ اس قابل ہو جائے اور اس کی دنیا ہی بدل جائے کہ وہ چیز. تو یہ اب ہمارے پاس ایسے 1200 بچے ہیں کہ اسپیشل کہ جن کو ہم پڑھا رہے ہیں. اس طرح ہم ساؤتھ پنجاب میں گئے تو وہاں ہندو بچیاں اسکول نہیں جا رہی تھیں, تو ہمیں ان کے بڑے مسائل تھے اور ہم نے ان سے ڈسکشن کی. 2 سال لگے مجھے ان سے بات کرنے میں کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں. ہم نے انہیں کہا کہ ہمارا یہ ماننا یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو ہوا اور پانی ملتا ہے اس طرح پاکستان میں رہنے والے ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے. تو ہم نے پھر ان کے لیے عروج الگ سے اسکول بنائے, اور اس وقت 750 ہندو بچے اور بچیاں بھی ہمارے اس کے اندر جو ہے بڑے اعتماد کے ساتھ جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں اس میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ ناٹ اونلی آپ نہ صرف ایجوکیشن دے رہے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں, ان کو برین واش کہہ لینا کہ جو لوگ نہیں ہیں یا کچھ کوئی بھی کنفیوژنز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی کی طرف لے کر آنا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیں عروج, اس وقت جو پاکستان میں بہت بڑا مسائل میں تعلیم کے مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے تقریباً کوئی 4-5 کروڑ کے قریب بچے ہیں کہ جن کو اسکول میں ہونا چاہیے 6 سے 16 سال کی عمر کی. اس میں سے تقریباً 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ٹھیک ہے. 22 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں, 22 ملین چلڈرن, اور یہ دنیا میں دوسرے نمبر کی فگر, نائجیریا کے بعد ہم دوسرے ہیں, یعنی کہ ہر 10واں بچہ اس وقت اسکول میں نہیں ہے. تو اگر آپ کی پاپولیشن کی اتنی بڑی تعداد اسکول سے باہر ہے تو آپ پاکستان کے مستقبل پہ بہت بڑا کوسچن مارک لگا ہوا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ نے دیکھیں یہ جو میں دیکھ رہی ہوں نا, لیٹس میک پاکستان 100% لٹریٹ, اس وقت کیا لٹریسی ریٹ ہے؟ لیکن اس وقت لٹریسی ریٹ بتا رہے ہیں کہ جو شہروں میں 74% ہے, اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو سائن کر سکتے ہیں, وہ سب شامل ہے, اور جو گاؤں دیہاتوں میں 49% ہے نا, جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نا. تو اس حوالے سے لیکن عملاً یہ 50 to 60% ہوگا لٹریسی ریٹ نا. اور خواتین میں بالخصوص دیہی خواتین میں 74% خواتین لکھنا پڑھنا نہیں جانتی. اور اچھا, اب اس صورتحال میں جب ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو 22 ملین آؤٹ آف اسکول ہیں, یعنی 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا آج کی تاریخ میں, اور بالکل صحیح فگر ہے یہ نا, ٹھیک ہے. اچھا, جو بچہ اسکول جا رہا ہے, جو اسکول کے اندر موجود ہیں, ان کے لرننگ لیول بہت لو ہیں, ٹھیک ہے نا. ہر آپ کہہ سکتے ہیں 100 میں 30 بچے ہیں کہ جن کو جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے کہ بھئی ایک بچہ کیا 1 لائن پڑھ سکتا ہے, کلاس 2 کا بچہ 1 پیراگراف پڑھ سکتا ہے, نہیں پڑھ سکتا اردو انگریزی میں, تو ان میں صرف 30 بچے اس لیول کو وہ کرتے ہیں, میٹ کرتے ہیں, 70% وہ بھی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک بڑا سیریس چیلنج اس وقت ہمیں درپیش ہے کہ جو مستقبل جس کو ہم کہتے ہیں کہ 65% ہے ہمارا, اگر اس کی اتنی بڑی تعداد جو ہے تعلیم سے دور ہے یا تعلیم جو حاصل بھی کر رہی ہے وہ اس لیول کی نہیں کہ دنیا میں آپ کمپیٹ کر سکیں نا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو لرننگ لیولز ہوتے ہیں, جیسے میتھ ہے, اب اس میں انڈیا میں اس کے ایگزام ہوتے ہیں ورلڈ وائڈ دنیا میں. آپ جو تامل ناڈو ہے اور کیرالہ ہے, یہ بہت اچھی اسٹیٹ ہیں جو ایجوکیشن میں بہت آگے ہیں انڈیا کے اندر. جب انہوں نے وہ ایگزام دیے ورلڈ وائڈ, ان کے اسکول پارٹیسپیٹ کیے تو 75 میں 74 نمبر تھا ان کا. اچھا, ٹھیک ہے, یہ اس لیول پہ کھڑے تھے دنیا کے اندر, جو کہ بہت اچھے ایڈوانس اسکول ہیں وہاں کیرالہ وغیرہ کے نا. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ ہم کہاں پر ہوں گے اسکولوں کے اندر. تو اچھا, تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ اچھا, پھر دوسرا کہ ڈراپ آؤٹ ہمارے یہاں ہائیسٹ ہے, یعنی آپ ہر 100 میں سے 60 بچے گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. اچھا, پاکستان کے اندر تو ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ہے. یہ بات مجھے بتائیے کہ جو آپ نے یہ سسٹم شروع کیا ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اب یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ جو ہمارے اسکول میں آ جائے تو کوشش ہم یہ کریں کہ وہ کم از کم میٹرک تک لازماً چلا جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا ایڈوائز کرتے ہیں آپ؟ اس کے لیے تو ایک تو یہ کہ ہمارا خود بڑا ایفیشینٹ سسٹم ہے, اور یہ جو آپ نے کہا کہ ہم پیرنٹس کے ساتھ کو انگیج کرتے ہیں, مدرس کو انگیج کرتے ہیں, اور بچے میں یہ شوق پیدا کرتے ہیں. ریسورسز کی طرف سے کوئی مشکل ہے تو وہ ہم خود سالو کرتے ہیں. اس کی کوئی بھی ضروریات ہوں اگر
اس کی یونیفارم کی, کتابوں کی, کاپیوں کی, یہاں تک کہ آنے جانے کا اگر کرایہ بھی چاہیے ہو کہ اگر رکشہ لگانا ہے وہاں سے کوئی چیز آنی ہے تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ یہ تعلیم حاصل کرتے رہیں. تو جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہمارا خیال ہے ان کے لیے ونڈو زیادہ اوپن ہوتی ہے. اچھا ہم سب دیکھیں ہمارے ہاں بچے بہترین اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لائک وہی ڈیزائنر اسکول جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے باوجود ہمیں اپنے بچوں کو ٹیوشنز بھی پڑھانی پڑتی ہیں. تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی انتظام ہوتا ہے یا آپ کے اسکولس کے اندر اتنا بہترین پڑھا دیا جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ان کی گھر جاتے ہیں بچے تو مائیں تو نہیں ہوم ورکس بھی نہیں کروا سکتے, وہ تو پڑھی لکھی بھی نہیں, بڑی تعداد تو پڑھی لکھی نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی میں کل کی بتاتا ہوں آپ کو بات. کل میں بالا کوٹ میں تھا, ٹھیک ہے, صبح گیا تھا, رات واپس آیا. وہاں ایک بہت ہی درا شوال, ایک بہت تنگ, ایک بڑا چھوٹا سا گاؤں ہے, مشکل سی جگہ پر ہے, گاڑی نہیں جاتی, جیپ پہ جانا پڑتا ہے. وہاں ہم ایک اسکول بنا رہے تھے, تو میں وہاں گیا تو وہاں غزالی کا پہلے بھی ایک اسکول تھا. تو میں اچانک شام 4 بجے اسکول میں چلا گیا. وہ ہم نے کوئی بلڈنگ کے لیے کوئی چیز دیکھنی تھی, تو 4 بجے بھی وہاں 2 کلاسز پڑھ رہی تھی. تو میں نے پرنسپل سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت نا, شام کے 4 بجنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ میٹرک کی تیاری کروا رہے ہیں ہم کو نا, تو ایکسٹرا کلاسز وغیرہ میٹرک کے اندر. تو ایک تو یہ ہے کہ جو میرا اپنا ہے کہ گاؤں کے اندر بچوں میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ہمارے. ہم جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے بچے یہاں غزالی پریمیئر کالج ہم نے بنایا ہوا ہے لاہور کے پاس, ریزیڈینشل, جس میں فری بچے ہیں ٹوٹل, لیکن ہم ان کو میرٹ پہ سلیکٹ کر کے لاہور لے آئے ہیں. یہیں سے یہ بچے باہر بھی پڑھنے جا رہے ہیں, لمس بھی جا رہے ہیں, میڈیکل کالجز میں بھی جا رہے ہیں. تو اس نے ہمیں یہ اعتماد دیا کہ گاؤں کے بچوں میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, انہیں وسائل نہیں ملتے, انہیں اچھی گائیڈنس نہیں ملتی. اور آپ موٹیویشن بھی دیتے ہوں گے کہ جو بچے ہوں گے ان کو ہم یہاں لے آئیں گے ان کو. اس کے اندر وہ ہم ہر بچے کے لیے تو نہیں کر سکتے, لیکن جو بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ ضائع نہ ہو سکے. کیونکہ کئی بچے صحبت کی وجہ سے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم آگے جاری نہ رکھ سکیں کسی وجہ سے, تو کیوں نہ ہم ان کو ایسے بچوں کو یہاں لے آئیں سلیکٹ کر کے. تو وہ بھی ایک نظام ہم نے اپنے تعین جو ہے وہ جو ہے جاری کیا, اور اس میں ہم ان سے فیس نہیں لیتے. وہ یہی رہتے ہیں, کھانا پینا رہائش ان کی ہمارے یہیں پر ہوتی ہے اس کے اندر. تو بہرحال ہم اپنے تعین اگرچہ ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں جو ممکن ہوتا ہے اسے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ماشاء اللہ بہت سی اچیومنٹس کی ہیں آپ نے, اور ان 25 سالوں کے اندر اتنے بچوں کو تعلیم دینا اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. سوال یہ کہ آنے والے وقت میں آپ کا کیا پلانز ہیں, فیوچر کس طرح سے؟ ایک تو جس میں جو مین ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے طور پہ تو کافی کچھ کیا ہے, لیکن آپ کہیں کہ سفر ابھی بہت زیادہ باقی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس جگہ ہم موجود ہیں یہ حکومت کے بس کی بات بھی نہیں ہے. یعنی دیکھیں, جو آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, گورنمنٹ نے پچھلے 30 سالوں میں کوئی اسکول نہیں بنایا پبلک سیکٹر کے اندر نا, ٹھیک ہے. ابھی آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کری تھی, دیکھیں اس کی جسٹیفیکیشن ہے, پاپولیشن کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. گورنمنٹ نے کوئی پبلک اسکول نہیں بنایا 30 سالوں کے اندر کسی حد تک. ایک اسکول بنانے میں, مڈل اور ہائی اسکول بنانے میں 5 سے 6 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 3 سے 4 سال میں بنتا ہے وہ اسکول, ٹھیک ہے. ایک حکومت کے پاس 4 سے 5 سال ہوتے ہیں, بالکل, ٹھیک ہے. نہ اس کے پاس ریسورسز ہے, نہ اس کے پاس اتنا بڑا ٹائم ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھا سکے. ایک چیز یہ. دوسری چیز ہے 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. حکومت کے لیے بہت مشکل ہے کہ جو ہے اس گیون ریسورسز کے اندر جو ہے وہ اپنے تئیں کوئی بہت بڑا ایفیکٹ ڈال سکے. وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, دیکھیں میں بتاتا ہوں, جو بچہ اگر ایک دن اسکول سے باہر ہے نا, جتنے دن گزرتے چلے جائیں گے اس کے لیے اتنا اسکول جانا مشکل ہوتا چلا جائے گا. وہی والی بات کہ ہاتھ میں اگر وہ ہے تو نہیں آپ اس کو پکڑیں گے, اس کو دل بھی نہیں کرے گا اسکول جانا کا. بچوں کا ایسے دل کرتا ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے جو بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کا دل کرتا ہے چھٹی کرے اور نہ جائیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچے ماؤں کا تو اور باپ کا تو دل چاہتا ہے کہ ہم نے جو نہیں کیا ہمارا بچہ, مگر یہ چیلنج نہیں ہوتا آپ کو بچوں کے ساتھ کہ بچے ہی نہیں آنا چاہتے. بالکل ایسا, بالکل. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں اس وقت, جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے اور اس طرح بڑے ہوتے چلے جائیں گے, ایک تو وہ آ نہیں سکیں گے, ان کو آنے کا دل نہیں کرے گا. اسٹریٹ سمارٹ اتنے ہو جائیں گے کہ they don't want to get into all this. دوسری بات ہے کہ جب ایج ڈفرنس آ جاتا ہے تو پھر آپ ان کو نارمل اسکول میں نہیں بٹھا سکتے. آپ ایک بڑی عمر کے بچے کو یا بچی کو دوسری چھوٹی عمر کے ساتھ یا بڑے عمر کے ساتھ نہیں بٹھا سکتے, ایک ایج کا وہ لمٹ ہے. تو پھر کیا ہوگا, جب وہ فارمل اسکولنگ بھی نہیں کر سکیں گے تو ان کے لیے پھر ایکسٹرا آرڈنری آپ کو کچھ میئر لینے پڑیں گے, جو کہ ایک مشکل کام ہے اس کے اندر. تو ایک تو یہ کہ جتنا یہ چیز چلتی چلی جا رہی ہے یہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, ایک تو حل یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اور ہم سب کو مل کر, چونکہ دیکھیں یہ ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اگر میرے بچے اسکول جا رہے ہیں اور آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں, لیکن ہمارے قوم کے 2 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا,
تو ہم کیسے اچھا پاکستان دیکھ سکتے ہیں مستقبل میں؟ ہم بالکل نہیں دیکھ سکتے اچھا پاکستان نا، کوئی فارمولہ نہیں ہے اس کا نا. اگر آپ ان بچوں کو، اور پھر آپ دیکھیں آپ دنیا کو کیا بتائیں گے کہ جی ہم وہ قوم ہے کہ جس کے معصوم بچے اسکول نہیں جا رہے اور اس کے لیے ہم کوئی بندوبست بھی نہیں کر پا رہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا چیلنج تو ایک تو یہ والا چیلنج ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو امیروں اور غریبوں کے اسکولوں کے درمیان جو ایک بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے، جو کہ اب تھوڑا سا آئے اس پہ ڈفرینس حکومت نے جس طرح سے اب ہمارے بچوں، ابھی تو دیکھنا باقی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ فرق پڑ گیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم بھی اور صحت بھی نا پیسے سے لنک کر گئی ہے نا، کہ اور ہر ایک نے اپنا اپنا تعلیم کا اور صحت کا نظام بنا لیا ہے. اور یہاں وہ اسکول بھی ہیں کہ جہاں ڈالرز اور پاؤنڈ میں فیس لی جاتی ہے، یہاں وہ اسکول ہے کہ جہاں آپ مادری زبان اور قومی زبان نہیں بول سکتے، اور یہاں وہ اسکول ہے کہ جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ چار دیواری ہے، نہ کتاب ہے، استاد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا بڑا ڈفرینس جو ہے کم از کم ایک ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اسے کم کرنا چاہیے اس کے اندر. اور تیسرا یہ ہے کہ جو کووڈ کے بعد صورتحال اس وقت ہمیں درپیش ہے، اس کے اندر جو ہے ڈیفینیٹلی یہ جو ایک فرسودہ سا نظام تعلیم چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ 100 سال پرانا نظام تعلیم ہے، اور جو نئی سکلز ریکوائرڈ ہیں ہمارے بچوں کو، ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے. جس طرح کی بچوں کو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح اس 2 سال میں جس طرح انہوں نے بیہیو کیا ہے، اور جو نئی، یعنی آپ باہر بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بالکل نئی مارکیٹ جو ایمرج ہو رہی ہے، اس کے لیے جو اسکل چاہیے وہی ہے. تو کیا ہماری تعلیم اس کے لیے لوگ تیار کر پا رہی ہے؟ اس کے اوپر کام کرنا. بالکل، بہت اہم آپ نے 3 جو سلوشنز دیے ہیں، اور یہاں پر میں یہی کہنا چاہوں گی، جیسا آپ نے کہا کہ وسائل نہیں ہیں، ایون حکومت نے اگر ایک بنانا ہوتا ہے ادارہ تو 5 کروڑ آپ نے مینشن کیا. سو مگر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو یونٹی ہے نا، جب ہم مل کے کسی ایک مشن کو لے کر، اور ہم پاکستانی بحیثیت قوم اس قدر اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی پریشانی، کوئی اٹراسٹی ایسی آ جائے، تو ہم اس قدر مل کے آسانی پیدا کرتے ہیں. اور یہی جذبہ بالخصوص آپ یہ دیکھیے کہ رمضان کے دن ہیں، اور رمضان میں سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے. اگر ہم سب تھوڑا کنٹریبیوشن اس نیک کام میں کریں تو یہ ہم اپنا ڈفرینس جو ہے وہ کر کے جائیں گے. کیونکہ اس دنیا سے جب جانا ہے لے کے کچھ نہیں جانا، بس جو دے جائیں گے وہ ایز وی ہیئر وہی لے جائیں گے. تو اس کار خیر میں ضرور حصے دار ہوں، اور انشاءاللہ مل کے ہم ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پڑھا لکھا پاکستان جو ہے وہ لے کر آئیں گے. بے حد شکریہ، جزاک اللہ فار آل دی ایفرٹس دیٹ یو آر ڈوئنگ، اور اللہ آپ کے اس کام میں اپنی طرف سے بے حد مدد کرے، اور ہم جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، ان کے دلوں کو بھی اس طرح سے اس طرف راغب کرے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لے سکیں. آمین یا رب العالمین. جی ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقفے کے بعد. السلام علیکم. رمضان علم ہے، رمضان علم